خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے، بے شمار و لا تعداد درود و سلام تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار اللہ کی رحمتیں ہوں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، محدثین اور بزرگان دین پر۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور شرم و حیا سے لبریز میری معزز ماؤں بہنوں، اس امت میں دو گروہ ایسے ہیں کہ جن پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے لعنت فرما دی گئی ہے۔ ان میں ایک گروہ تو ہے ناسبیت کا، جو نبی علیہ السلام کے اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں۔ ناسبی انہیں کہا جاتا ہے، وہ حضرت امہات المومنین ہو یا حضرت علی کا گھرانہ ہو یا حسنین کریمین ہو، انہوں نے ان سے عداوت کی ہے، بغض رکھا ہے، سیدنا حسنین کے خلاف نفرت پھیلانے کی کوشش کی۔ میری ماں عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ عفیفہ عتیقہ لعیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عزت پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے۔ تو سن لیجئے، یہ ناسبیت کا جو گروہ ہے، یہ بھی وہ ہے جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے لعنت ہوئی ہے۔ دوسرا وہ گروہ ہے رافضیوں کا۔ رافضیت وہ گروہ ہے جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، چاہے وہ سیدنا صدیق ہوں، فاروق ہوں، عثمان ہوں، یا پھر ابو ذر غفاری ہوں، ابو موسیٰ اشعری ہوں، مغیرہ بن شعبہ ہوں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب، ان تمام پر سب و شتم کرنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو اس طرح کی بات کرے اس پر بھی کہہ دو لعنت اللہ علی شرکم، کہ تیرے شر پر میرے رب کی لعنت ہو۔ ایسے انسانوں پر بھی نبی علیہ السلام کی بازبان لعنت کی گئی ہے، اور حکم دیا ہے اپنی امت کو بھی، اگر تمہارے سامنے کوئی میرے اصحاب کو برا کہے تم کہہ دیا کرو لعنت اللہ علی شرکم۔ میرے بھائیوں، پچھلے جمعہ المبارک کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں نے چند گزارشات کی تھی اور بتایا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہے وہ بھی حضرت ابو بکر کے فضائل و خصائل پر ہی ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انسان ہیں جنہیں پہلا دنیا کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ وہ انسان ہیں کہ جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کی گود کو اپنا بستر بنایا، اپنا مبارک سر ان کی گود میں رکھ کر میرے آقا سوئے، سانپ نے ڈھسا، حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو نبی علیہ السلام کے والضحیٰ کے چہرے پر گرتے ہیں۔ آنکھ کھلی، فرمایا ابو بکر یہ آنکھوں میں آنسو کیسے؟ کہیں پریشان تو نہیں کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کیوں کی ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میری جان آپ پر قربان ہو جائے، میری آنکھوں میں آنسو اس لیے ہیں، کالا ناگ ہے اندر سے ڈس رہا ہے۔ کالے ناگ کو نبی علیہ السلام کا اور ابو بکر کا بیٹھنا برداشت نہیں ہوا۔
صدیق کی ایڑی پر اس نے جب ڈسا، میرے صدیق کا ایمان یہ تھا کہ میں اپنی ٹانگ کو نہیں ہلاؤں گا، اگر ٹانگ ہل گئی میرے نبی علیہ السلام کہیں بیدار نہ ہو جائیں، میرے آقا کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے۔ میرے صدیق اور نبی کا بیٹھنا کالے ناگ کو پسند نہیں آیا۔ آج بھی میرے صدیق کا تذکرہ، جو دل کے کالے ہیں، جو زبان کے کالے ہیں، جو ایمان کے کالے ہیں، جب صدیق کا تذکرہ کیا جائے تو انہیں بھی صدیق کا تذکرہ پسند نہیں آتا، وہ بھی اسی طرح ڈسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے میرے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تو یہ ہے کہ ان کی گود کو نبی نے اپنا بستر بنایا تھا، اور میرے آقا نے پھر لعاب دہن لگایا میرے صدیق کی ایڑیوں پر، تو فرماتے ہیں اللہ نے اس طرح درد کو کافور کر دیا جیسے کبھی یہاں پر ناگ نے ڈسا ہی نہیں تھا۔ کون؟ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ شام کے علاقے میں ہیں، تاریخ اسلامی کے اندر یہ روایت آتی ہے، علامہ احمد شاکر جو مصر کے محقق ہیں انہوں نے سند کو صحیح کہا ہے، تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، اس کے جو وہاں کے راہب تھے بڑے، اس کے پاس گئے، جا کر کے اپنا خواب سنایا۔ اس نے کہا تو کس قبیلے سے ہے؟ فرمایا میں قریش سے ہوں، قریش کی شاخ بنو تیم سے ہوں۔ کہنے لگا اچھا مجھے یہ بتاؤ تمہارے علاقے کے اندر تمہارا علاقہ کون سا ہے؟ فرمایا مکہ۔ کوئی نبی آیا ہے؟ کہنے لگے کہ جب میں مکہ سے آیا تھا اس وقت تک تو کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ تو وہ راہب کہنے لگا سن لو پھر، اگر تم نے خواب واقعہ یہی دیکھا ہے، ان قریب اس سرزمین سے ایک نبی مبعوث ہوگا تو اس نبی کا ساتھی بنے گا، اس کے چلے جانے کے بعد اس کا جانشین بنے گا۔ کیوں؟ اس طرح کے خواب کی پیشین گوئیاں میرے رب نے تورات انجیل میں دے دی تھی۔ میرے نبی علیہ السلام کے یار ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص کر تذکرہ تورات کے اندر بھی موجود ہے، انجیل کے اندر بھی موجود ہے، زبور کے اندر بھی موجود ہے۔ میرے بھائی ہو کیوں نہ زندہ رہے تو نبی کے ساتھ ساتھ، آج فوت ہوئے ہیں، زندہ تھے تو نبی نے اپنا بستر صدیق کی گود کو بنایا، مرنے کے بعد میرے رب نے صدیق کا بستر نبی کے قدموں میں لگا دیا ہے۔ یہ کوئی کم نصیبے کی بات ہے؟ تو جب مدینہ مکہ میں واپس آئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گھر میں آتے ہی گیا نا، گھر والوں نے کہا ابو بکر تجھے پتہ نہیں ایک نیا ہی دعویٰ مکے کے اندر پھیل چکا ہے کہ عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ کہتا ہے مجھ پر آسمان کی خبریں آتی ہیں۔ صدیق کے ذہن میں وہ خواب چل گیا، فوراً اٹھتے ہیں، گئے، نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے۔ فرمایا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لایا، اللہ کے رسول آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، کوئی دوسرا سوال نہیں۔ یہ نہیں ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نبی کب بن گئے؟ آپ تو ہمارے ساتھ کھیلا کرتے تھے، ہمارے ساتھ کاروبار کیا کرتے تھے، نبی کیسے بنے؟ کون آیا تھا آپ کے پاس؟ یہ ڈگری آپ کو کیسے ملی؟ بس کہا اے ابو بکر اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے۔ تو ابو بکر کی زبان حرکت میں آئی، کہا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا ہے۔ ابو بکر اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میرے صدیق کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے نا اتنا اعتماد کیا ہے ابو بکر پر، ایک چرواہا آیا نبی کی خدمت میں، مدینے کی بات ہے، صحیح بخاری مسلم کے اندر روایت موجود ہے، آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بکریاں چرا رہا تھا، بکریاں چراتے چراتے ایک بھیڑیا آیا، میری بکری کو اٹھایا، بھاگا، میں نے ڈنڈا اٹھایا، پیچھے پڑا اس کے، میں نے بکری کو چھڑا لیا۔ بھیڑیا دور ایک ٹیلے پر بیٹھ گیا، جا کر کے کہنے لگا آج تو تو نے اپنی بکری کو چھڑا لیا ہے،
جس دن ان بکریوں کے پاس کوئی بھی نہیں ہوگا اس دن تو کیا کرے گا؟ جب یہ بات اس چرواہے نے نبی علیہ السلام کو بتائی نا، صحابہ کہنے لگے سبحان اللہ، بھیڑیا کیسے کلام کر سکتا ہے، بھیڑیا کیسے بول سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا اؤمن بی و ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سن لو، یہ چرواہے نے جو کچھ کہا ہے میں محمد بھی اس بات پر ایمان لایا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر بھی اس بات پر ایمان لایا، عمر بھی اس بات پر ایمان لایا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے فوراً گردن کو اٹھایا، دائیں بائیں گھمایا، میں نے اس مجلس کے اندر دیکھا صحابہ تمام موجود ہیں، ابو بکر و عمر نہیں ہے، وہ موجود نہیں، لیکن نبی علیہ السلام کو اعتماد اتنا ہے میں نے مان لیا تو ابو بکر و عمر بھی مان جائیں گے۔ فرمایا میں بھی ایمان لایا، ابو بکر بھی ایمان لائے، عمر بھی ایمان لائے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، یہ روایت بھی صحیح بخاری کے اندر، ایک آدمی آیا، اللہ کے رسول میں نے آج اپنے بیل پر وزن لادا تو میں لاد کر لے جا رہا تھا تو میرے بیل نے نا مجھے کہا مجھے اللہ نے اس کام کے لیے نہیں بنایا کہ تو مجھ پر وزن لا دے۔ میں حیران ہوا کہ یہ میرے سے زبان، انسانوں کی زبان میں کلام کر رہا۔ تو بیل نے کہا مجھے تو کھیتی باڑی پر جوتنے کے لیے اللہ نے بنایا ہے، تو مجھ پر وزن لاد رہا ہے۔ تو جب میں حیران ہوا نا تو بیل نے کہا تو اس بات پر حیران ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے انسانوں والی زبان دے دی، مدینہ میں جا، اس سے بھی بڑی حیرانگی والی بات ہے، ایک بندہ ہے وہ آسمان کی خبریں بتاتا ہے۔ مدینے میں آئے، پتہ چلا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، ایمان لائے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، یہ بات بتائی۔ اس وقت بھی میرے نبی نے فرمایا تھا، لوگ پھر حیران ہوئے اللہ کے رسول بیت بات کر سکتا ہے؟ فرمایا کوئی مانے یا نہ مانے میں بھی اس بات پر ایمان لایا، ابو بکر بھی ایمان لائے، عمر بھی ایمان لائے۔ میرے نبی نے اپنے سے ابو بکر و عمر کو علیحدہ نہیں کیا۔ ایک صحابی پھر شاہد اس بات کا، فرماتا اللہ کی قسم میں نے اس مجلس کے اندر دیکھا نہ ابو بکر موجود ہے نہ عمر موجود ہے۔ میرے نبی کو اعتماد ان صحابہ پر اتنا ہے کہ اگر میں نے مان لیا ہے ابو بکر و عمر بھی مان جائیں گے۔ صدیق تیری عظمت پر قربان جاؤں، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ اللہ یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم خابوا وخسروا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تین قسم کے لوگ اللہ کی عدالت میں ایسے آئیں گے میرا رب ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں فرمائے گا، کلام بھی نہیں کرے گا، میرا رب ان کے گناہوں سے بھی ان کا تزکیہ نہیں فرمائے گا، ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ صحابہ بے چین ہو گئے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہو گئے۔ اللہ کے رسول وہ بد نصیب ہے کون؟ میرا رب نہ ان کی طرف دیکھے، میرا رب نہ ان سے کلام فرمائے، میرا رب نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے، ان کے لیے عذاب علیم بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں ان میں سے پہلا وہ ہے المسبل، جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے، جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے۔ فرمایا اللہ اس بندے کی طرف نہ دیکھیں گے، نہ کلام فرمائیں گے، نہ گناہوں سے پاک کریں گے، عذاب علیم بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ صدیق کے ایمان پر غور کرنا، فوراً کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام کپڑا اکثر نیچے سرک جاتا ہے، نیچے چلا جاتا ہے ٹخنوں سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے، تیرا کپڑا جہاں مرضی رہے۔ میرے ابو بکر کے بارے میں جائیے پوری امت میں سے، چاہے وہ حضرت عمر ہو، چاہے حضرت عثمان ہو، چاہے حضرت علی ہو، دیگر صحابہ ہو، میں نے تو یہاں تک بھی پڑھا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں، حضرت زید بن سہیل کے بارے میں، ابو ایوب انصاری کے بارے میں، ابو ہریرہ کے بارے میں، رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنا کپڑا نصف پنڈلی پر رکھتے تھے۔ تمام صحابہ نے کپڑا اٹھا لیا ہے، امت میں آج تک نیک لوگ اٹھاتے آئے ہیں۔ ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول میرا کپڑا نیچے ہو جاتا ہے، فرمایا اللہ نے تجھے تکبر سے آزاد کر
دیا ہے، تجھے اللہ نے بری کر دیا ہے، ابو بکر تیرا کپڑا جہاں مرضی رہے، اللہ تجھ سے نہیں سوال کرے گا۔ میرے بھائی ابو بکر کی فضیلت کے کیا کہنے، حضرت عائشہ کے ساتھ میرے نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں، روایت صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے، ابو بکر آئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر انت عتیق اللہ من النار، اللہ نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا ہے، انت عتیق اللہ من النار، اللہ نے جہنم سے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے اس کے بعد حضرت ابو بکر کا نام عتیق پڑ گیا۔ میرے ابو بکر کو عتیق بھی کہتے ہیں، جانتے ہو نا صدیق سے محبت کرنے والوں، میرے ابو بکر کو ابو بکر بھی کہا جاتا ہے، جانتے ہو کیوں؟ ابو کا معنی ہوتا ہے والا، بکر کا معنی ہوتا ہے پہلا، یعنی پہلے نمبر والا۔ اگر مسلمانوں کو دیکھیں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ابو بکر ہیں، اگر خلافت کو دیکھیں پہلے خلیفہ بننے والے ابو بکر ہیں، اگر مال کو دیکھیں مال سب سے پہلے نچھاور کرنے والے ابو بکر ہیں، اگر اولاد کو دیکھیں نبی علیہ السلام پر سب سے پہلے اولاد قربان کرنے والے ابو بکر ہیں۔ ابو بکر کون ہے جو جب تک زندہ رہے میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہر میدان میں اول نمبر پر رہے، یہاں تک کہ بدر کا مقام تھا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں 313 کی تعداد میں ہم ہیں، ادھر کفار جو ہے 1000 کا لشکر لے کر آئے، ادھر کمانے ہیں، چلانے کے لیے تیر نہیں، تیر ہے، پھینکنے کے لیے کمان نہیں ہے، تلواروں کے دستے بھی گسیدہ حالت کے اندر، فرمایا لوگوں ضرب و عصب سے لیس فوجی دستے بھرے ہوئے ان کے کفار کے لشکر میں موجود ہیں، آج محمد کا دفاع کون کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ بھی خاموش ہیں، صدیق کھڑا ہو گیا، اللہ کے رسول میری جان آپ پر حاضر، نبی کا سب سے پہلے دفاع کرنے والے ابو بکر ہیں، جنت کی سب سے پہلے ضمانت لینے والے ابو بکر ہیں، نبی کے ساتھ دفن ہونے والے پہلے ابو بکر ہیں، قیامت والے دن نبی کے بعد سب سے پہلے اٹھنے والے ابو بکر ہیں، حوض کوثر پر نبی کے بعد امت کو پانی پلانے والے ابو بکر ہیں، سب سے پہلے ابو کمانی والا، بکر کمانی پہلا، پہلے نمبر والا کون؟ ابو بکر، نبی علیہ السلام کے بعد جنت میں سب سے پہلے جانے والا ابو بکر ہے، نبی علیہ السلام کے درجے میں رفیق بننے والا پہلا ابو بکر ہے۔ میرے بھائیوں کون ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ابو بکر کو ابو بکر اس لیے بھی کہا جاتا ہے، بکر ایک عرب کے اندر قبیلہ تھا، اس قبیلے کے اندر جتنے بھی محتاج ہیں، جتنے بھی مسکین ہیں، جتنے بھی غریب ہیں، میرے ابو بکر وہاں جاتے ہیں، جا کر ان یتیموں کی کفالت کرتے، ان غریبوں کے ماتھے کا جھومر بنے ہوئے تھے ابو بکر۔ اسی لیے تو جب مکے والوں نے نکال دیا نام ابو بکر، تیری شان بڑھی، تیرا عظمت بڑھی، تیرا مقام بڑھا، لیکن محمد کا ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر تو نے نہیں چھوڑنا مکے کو چھوڑ کر چلا جا۔ ابو بکر نے کہا نبی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، میں مکہ چھوڑ کر چلا جاتا ہوں۔ مکہ سے نکلتے ہیں، سامنے سے ابن دغنہ آ رہا ہے، ابن دغنہ نے کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا تیری قوم نے مجھے مکہ سے نکال دیا ہے۔ ابن دغنہ تیری قوم نے مجھے مکہ سے نکال دیا ہے۔ ابن دغنہ کہنے لگا انک لتصل الرحم وتحمل القل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، یہی صفات جو ہے صحیح بخاری کے اندر میرے نبی علیہ السلام کے لیے بولی گئی تھی، یعنی ابو بکر بھی صلہ رحمی کرنے والے، ابو بکر خود کما کر غریبوں مسکینوں بیواؤں پر خرچ کرنے والے، ابو بکر کون ہیں؟ وتعين على نوائب الحق، ابو بکر اپنا حق دوسروں پر نچھاور کرنے والے۔ اسی لیے تو ابن دغنہ نے کہا ابو بکر اللہ کی قسم اگر تیرے جیسا آدمی مکے میں نہیں رہے گا تو ایسی آبادی کو، ایسے گاؤں کو، ایسی بستی کو، ایسے شہر کو زمین پر رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ جس کے اخلاق کے کافر بھی معترف ہوں وہ ابو بکر ہے۔ لوگوں آئیے، کہنے لگا میرے ساتھ آؤ، ابو بکر کو لیا، ساتھ آیا، بیت اللہ میں کھڑا ہو گیا، اپنے اس کے 10 بیٹے ہیں، انہیں کہا ذرا کمانی اور تیر چڑھا لو، میرے ساتھ آ جاؤ۔ ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، بیت اللہ میں آ گیا، سارے وڈیرے کافر بیٹھے ہوئے، کہنے لگا لوگوں یہ ابو بکر ہیں،
اللہ کی قسم آج کے بعد کسی نے ابو بکر کی طرف انگلی اٹھائی، ابو بکر کی طرف نہیں، وہ ابن دغنہ کی طرف اٹھے گی۔ آج جس نے ابو بکر کو تکلیف پہنچائی، ابو بکر کی طرف نہیں، ابن دغنہ کو وہ تکلیف پہنچائے گا۔ یہ میرے 10 بیٹے یہاں پر موجود ہیں، ہے کسی کی جرت جو ابو بکر کو مکہ سے نکال دے، جو نکالے گا ہم اس کا سر قلم کر دیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پناہ ملی، گھر آئے، کچھ دنوں بعد باہر نکلے نا، دیکھا بلال کو اذیتیں دی جا رہی ہیں، زنیرہ کی آنکھوں کو پھوڑ دیا گیا ہے، عمار و یاسر کو پانیوں میں غوطے دیے جا رہے ہیں، حضرت بلال کو پتھریلی اور نوکدار پتھروں پر گھسیٹ گھسیٹ کر ان کے جسم کے گوشت کو ہڈیوں سے الگ کر دیا گیا ہے۔ جب یہ ماجرا دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے صدیق، تو ایک کافر کی پناہ میں بڑے آرام سے گھر میں رہ رہا ہے اور یہاں پر تیرے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ کفار اس طرح کا حال کر رہے ہیں، اس طرح کا برتاؤ کر رہے ہیں۔ فوراً مکہ میں آئے، کہا ابن دغنہ کہاں ہے؟ ابن دغنہ آیا، صدیق میں حاضر، تجھے کسی نے تکلیف تو نہیں پہنچائی؟ فرمایا نہیں، مجھے کسی نے دکھ نہیں دیا۔ سن لے ابن دغنہ، آج کے بعد جس طرح میرے بھائی کفار کے مظالم کا سامنا کر رہے ہیں، ابو بکر بھی ویسے ظلم سہنے کے لیے تیار ہے۔ تو نے مجھے اپنی پناہ میں لیا ہے، میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ جس طرح کا یہ میرے ساتھ معاملہ کرے صدیق کو قبول ہے۔ بات یہ کر رہا تھا، ابو بکر اپنی کمائی کو بکر کے قبیلے پر خرچ کرنے والے، اس لیے بھی انہیں ابو بکر کہا جاتا ہے۔ بکر قبیلے کو پالنے والا، بکر قبیلے کا مصاحب، بکر قبیلے کو دیکھ بھال کرنے والا۔ میرے بھائیوں، کون ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، لوگوں جس طرح جنتی نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین ہیں، آدم سے لے کر قیامت تک سوائے انبیاء کے تمام بوڑھوں کا سردار اللہ نے ابو بکر و عمر کو بنا دیا۔ کون؟ میرا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ السلام نے نا ابھی 26 صحابہ، دوسری روایت میں 36 صحابہ ابھی مسلمان ہوئے، نبی کے صحابی بنے۔ ابو بکر کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے، میں جا کر ان کافروں تک قرآن کی آواز سنانا چاہتا ہوں، قرآن کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صدیق ابھی ہم تھوڑے ہیں، ابھی کمزور ہیں، ابھی رک جاؤ۔ دوسرے دن نا حضرت ابو بکر پھر آ گئے، اللہ کے رسول میرا ایمان مجھے کچوکے لگا رہا ہے، صدیق بیت اللہ میں قرآن پڑھنا چاہتا ہے۔ نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ پھر صدیق نے دوسری مرتبہ پوچھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، صدیق دیکھ لو جیسے آپ کی مرضی۔ میری ابو بکر بیت اللہ میں آئے، کفار بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، کفار ہر طرف سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے، دیگر جو وہاں مسلمان تھے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ عقبہ بن ابی معیط، یہ لعین آدمی میرے صدیق کے پیٹ پر بیٹھ جاتا ہے، جوتا اس نے پکڑ لیا، میرے صدیق کے منہ پر مارنے شروع کر دیے۔ یہ وہی ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے چہرے کا بوسہ میرے نبی نے لیا ہے۔ میرے بھائیو، ہاں صدیق کے چہرے پر یہ جوتے مار رہا ہے، اتنا مارا کہ صدیق بے ہوش ہو گئے۔ بنو تیم قبیلے کو پتا چلا صدیق کو مار رہے ہیں، دوڑتے ہوئے آئے، ابو بکر کو اٹھایا، گھر لے جاتے ہیں۔ جب گھر لے کر گئے نا، شام تک حضرت ابو قحافہ کے ساتھ مل کر صدیق کی تیمارداری کرتے رہے، عیادت کرتے رہے۔ میرے صدیق کو ہوش آیا، سب سے پہلی بات جو زبان پر آئی وہ یہ تھی، لوگوں مجھے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ میری آنکھوں کے نور، دل کے سرور نبی رحمت کا کیا حال ہے؟ جب یہ سنا نا، قوم بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی، ہم صبح سے شام تک تیرے پاس موجود ہیں، تو نے پہلی بات اس کے لیے کی ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہ مار پڑی ہے۔ صدیق کی والدہ مشروب لے کر آئی، یہ صدیق پی لو۔ فرمایا، امی جان اللہ کی قسم اس وقت تک کوئی چیز میرے حلق سے نیچے نہیں جا سکتی جب تک آپ مجھے یہ نہ بتا دیں کہ نبی رحمت کا کیا حال ہے۔ اتنی محبت نبی علیہ السلام سے، اتنی محبت نبی علیہ السلام سے
ماں نے کہا بیٹا میں نہیں جانتی. فرمایا جاؤ ام جمیل حضرت عمر بن خطاب کی بہن ہے, فرمایا اس کے پاس جاؤ, ان سے پوچھو وہ جانتی ہوگی. ام جمیل کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ گئی, ان سے پوچھا, وہ ساتھ آئی. ابو بکر کو دیکھا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ابو بکر کیسی طبیعت ہے؟ فرمایا مجھے نبی علیہ السلام کے پاس ام جمیل لے چلو, نبی علیہ السلام کا کیا حال ہے؟ کہنے لگی اللہ کا شکر ہے کہ نبی علیہ السلام خیریت سے ہیں, اللہ کا شکر ہے نبی علیہ السلام خیریت سے ہیں. جب یہ بات سنی نا, اللہ کا شکر ادا کیا, ایک طرف اپنا جو ہاتھ ہے نا اپنی والدہ کے کندھے پر, دوسری طرف سے حضرت ام جمیل نے سہارا دیا. نبی علیہ السلام کے پاس گئے, حضرت زید بن ارقم کے گھر میں نبی علیہ السلام موجود ہیں. ابو بکر کو دیکھا نا, میرے نبی فوراً کھڑے ہو گئے, ابو بکر کو سینے سے لگایا اور نبی علیہ السلام نے اپنے رحمت والے ہونٹوں سے ابو بکر کی پیشانی کو بوسہ دیا. فرمایا اے میرے دوست تیرا حال کیا ہے؟ یہاں پر نبی علیہ السلام نے صدیق کو اپنا دوست بولا ہے. فرمایا ابو بکر تیری کیفیت کیا ہو چکی؟ اللہ کے رسول میں بالکل ٹھیک ہوں. عقبہ بن ابی معیط نے صرف میرے چہرے کو زد و کوب کیا ہے. اے اللہ کے رسول آپ جہانوں کی رحمت ہیں, یہ میری والدہ میرے ساتھ آئی ہے, ان کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ انہیں اسلام کی نعمت سے بہرہور فرما دے. نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی, والدہ بھی وہاں سے قدم نہیں اٹھایا, فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے. صدیق وہ نبی کا صحابی ہے جس کے والدین بھی صحابی, حضرت ابو قحافہ اور ان کے بیوی یہ بھی صحابیہ ہے. حضرت ابو بکر خود بھی صحابی ہیں, ان کی آگے اولاد بھی صحابی ہے. 3 پیڑھیاں نبی علیہ السلام کے صحاب میں ہیں. صدیق وہ صحابی ہے کہ جسے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو اگر ہم نبی کسی کو اپنا جگری دوست بناتے دنیا کے اندر تو سن لو میرے محمد کا جگری دوست صدیق ہوتا, لیکن ہم نے تو سارے معاملات اپنے اللہ کے ہاتھ میں دے دیے. اگر جگری دوست بناتے تو ابو بکر کو بناتے. فرمایا مال سب نے مجھ پر خرچ کیا ہے, لیکن جتنا مال مجھ پر صدیق نے خرچ کیا, جتنا نفع مجھے صدیق کے مال نے دیا, جتنا احسان صدیق نے مجھ پر کیا ہے, نہ اتنا نفع مجھے کسی کے مال نے دیا, نہ اتنا احسان مجھ پر کسی اور نے کیا. تمام کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکا. صدیق کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکا, اس کے احسانوں کا بدلہ قیامت والے دن میرا رب دے گا. میرے بھائی صدیق وہ ہے نبی کے دین کو آگے پہنچانے کے لیے اپنے چہروں پر ضربے کھاتا ہے, اپنے جسم کو لہو لہان کرواتا ہے نبی کے دین کے لیے. صدیق میں ایسا جذبہ ہے, بدر کا میدان ہوا, جنگ ہوئی, گھر میں آئے, بیٹے نے کہا ابو جان آپ میری تلوار کے نیچے کئی بار آئے, ہر بار باپ سمجھ کر چھوڑ دیا. فرمایا تو نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا ہے, میری تلوار کے نیچے ایک بار آ جاتا, محمد کا دشمن سمجھ کر تیری گردن تیرے تن سے جدا کر دیتا. صدیق کون ہے؟ جس نے نبی علیہ السلام سے محبت کی ایسے مثالیں رقم کی ہیں کہ اللہ کی قسم تاریخ ایسی مثالیں ڈھونڈنے سے قاصر ہے. نبی علیہ السلام تبوک کے لیے تیار ہیں, صحابہ کو جمع کیا, فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے صحابہ مال کی ضرورت ہے. صدیق کا یہ سننا تھا, فوراً گھر کی طرف جاتے ہیں. تاریخ اسلام کے اندر, تاریخ ابن اسیر کے اندر, البدایہ والنہایہ کے اندر صحیح سند سے یہ بات موجود ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا اثاثہ, سارا سامان اٹھایا, یہاں تک کہ اب دیواروں پر, تاریخ ابن اسیر کے الفاظ ہیں, دیواروں پر ہاتھ مار رہے ہیں. پوچھا اہل خانہ میں سے کہ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں, دیواروں پر کیا ہے؟ فرمایا شاید کوئی سوئی دیوار کے ساتھ لگی ہو, وہ بھی کہیں رہ نہ جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مال مانگا ہے. سارے گھر کا سامان اٹھایا. حضرت عمر فرماتے ہیں میرے پاس ان دنوں میں سامان آیا ہوا تھا, میں بھی گھر گیا,
دل میں سوچا آج ابو بکر سے میں نے بڑھ جانا ہے، جو ہو ہی ابو بکر پہلے نمبر والا، اس سے کوئی کیسے بڑھ سکتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، آدھا سامان لیا، بہت گٹھڑی بنائی، بہت زیادہ سامان ہو گیا تھا، گٹھڑی بنائی، سر پر لادا، نبی علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا۔ ابو بکر بھی آ گئے، فرمایا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اللہ کے رسول سارا کچھ لے آیا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو گھر میں چھوڑ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا عمر تو کیا لے کر آیا ہے؟ اللہ کے رسول آدھا گھر والوں کے لیے، آدھا آپ کی خدمت میں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس دن سے میں نے دل میں سوچ لیا عمر تو کبھی بھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کون ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آج لوگوں میرے صدیق پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ آج ایک کتاب ہے رافضیوں کی لکھی ہوئی، 17 زبانوں کے اندر اس کا ترجمہ ہو کر 17 ملکوں کے اندر پھیل چکی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر بات کی گئی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ میرے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ من ذالک کافر کہا گیا ہے۔ اس میں حضرت ابو بکر کو فاسق کہا گیا ہے۔ میرے بھائیوں کون صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام کا یہ وہ صحابی ہے۔ میں تاریخ حرمین شریفین کے اندر اور تاریخ مدینہ کے اندر بھی یہ واقعہ پڑھ رہا تھا۔ امیر حرم کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں، آ کر کہنے لگے یہ جتنا چاہتا ہے مال لے لے، لیکن 1 یا 2 دن کے لیے ہمیں مدینے پر تسلط دے دے۔ وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے ہم مدینے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ابو بکر و عمر کی لاشوں کو نعوذ باللہ نکال کر نشان عبرت بنانا چاہتے ہیں۔ امیر حرم جو لالچی قسم کا آدمی تھا، رافضی ذہن کا تھا، اس نے پیسہ لیا اور شیخ شمس الدین الصواب جو اس دنوں میں مدینہ کے امام تھے انہیں خط لکھا کہ آج میرے رات کو مہمان آئیں گے، ساری رات کے لیے یہ جو کچھ مرضی کرتے رہیں، انہیں کچھ اذیت نہیں دینی، یہ جو کچھ چاہیں کام کریں، انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور یہ بات بھی راز میں رکھنی ہے۔ شیخ شمس الدین الصواب یہ بیان دیتے ہیں، یہ بہت عرصہ پہلے کی بات جو تاریخ مدینہ کے اندر آئی ہے، آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا، عشاء کی نماز پڑھائی، میں نے کہا یہ کچھ ضرور برا ہونے والا ہے، جو امیر کا خط آیا ہے کہ میرے مہمان آ رہے ہیں، یہ جو کچھ مرضی کریں انہیں روکنا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں میں انتظار میں بیٹھ گیا، رات کا ایک حصہ گزرا، 40 افراد آ گئے، میں نے ان کے چہروں پر ہی شیطنت کو ابھرتے ہوئے دیکھا، ان کے چہروں کو دیکھ کر ہی مجھے پتا چل گیا یہ رافضی لوگ ہیں، یہ اپنے مقصد کو پورا کرنے آئے ہیں۔ ابو بکر و عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین کو قبروں سے نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے فوراً اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ میں بڑا کمزور ہوں، اللہ میں بڑا نہیں ہوں، یہ اللہ تیرے بزرگوں کو اذیت دینے کے لیے اگر آئے ہیں، اللہ اگر یہ برے ارادے کے لیے آئے ہیں، آج اللہ تو انہیں کافی ہو جا۔ کہتے اللہ کی قسم ابھی میں نے دعا کی تھی، وہ آئے مجھے کہنے لگے اے بوڑھے آدمی تو یہاں کیا کر رہا ہے، یہاں سے نکل جا۔ جب انہوں نے یہ بات کی تھی، جب مسجد نبوی میں داخل ہو، باب السلام کی طرف سے داخل ہوئے، وہاں سے زمین پھٹتی ہے، 40 کے 40 آدمی زمین کے اندر زندہ درگور ہو جاتے ہیں۔ لوگوں ابو بکر و عمر کی فضیلت کے کیا کہنے، اللہ کی قسم میرے نبی علیہ السلام نے جب فرما دیا میں قیامت والے دن اٹھوں گا، میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر، ایک ہاتھ عمر کے کندھے پر، آج کالی زبان والا، کالے ایمان والا جتنی مرضی کوشش کر لے، ابو بکر و عمر اسی طرح نبی علیہ السلام کے قدموں میں سوئیں گے، اور انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صادق المصدوق کوئی آ نہیں سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اسی طرح قیامت والے دن یہ اٹھیں گے انشاءاللہ، اور میرے نبی کے ہاتھ ان کے کندھوں پر ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ ایمان والوں کو پانی پلائیں گے۔ لوگوں ہاں شیخ شمس الدین الصواب نے یہ واقعہ ریکارڈ کروایا، آج بھی اللہ آپ کو لے کر جائے مسجد نبی باب السلام میں جب آپ داخل ہوں گے نا، بائیں طرف پلر نمبر 176 سے لے کر 178 تک، وہاں پر ترکی حکومت نے کالے رنگ کے پتھر لگائے تھے کہ جو کالے ایمان والے یہاں پر دھن سے تھے، وہاں پر یہ پتھر آج بھی لگے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کو لے کر جائے، آپ جانا جو ستون نمبر
176 ہے نا، وہاں سے لے کر 178 نمبر پلر تک آپ اگر کلین اٹھا کر دیکھیں گے آج بھی نشاندہی کے لیے وہاں پر کالا پتھر لگا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، ابو بکر و عمر کی فضیلت کے کیا کہنے، یہ تو وہ ہستیاں ہیں یہ آج ابو بکر پر بھونتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے سینوں کا سرور ہے، جو ہماری آنکھوں کا نور ہے، سیدنا علی سے ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ پوچھتے ہیں ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جان مجھے یہ تو بتائیں نا رسول اللہ کے بعد افضل ترین انسان کون ہے؟ سیدنا علی المرتضی نے فرمایا قال ابو بکر، اللہ کی قسم نبی کے بعد سب سے افضل ترین انسان ابو بکر صدیق ہے۔ کون ابو بکر؟ جاؤ اپنے اماموں کی ذرا ہسٹری کو پڑھیے، جاؤ نہج البلاغہ کو اٹھا لیجئے، جاؤ النجم الثاقب کو اٹھائیے۔ نبی علیہ السلام کے ان صحابہ کے بارے میں جب امام جعفر صادق سے پوچھا گیا بتائیے اللہ کے نبی کی امت میں افضل ترین انسان کون ہے؟ فرمایا اللہ کی قسم سب سے زیادہ افضل ابو بکر و عمر ہے۔ اگر ابو بکر و عمر کے بارے میں کوئی امام سلامت نہیں رکھتا اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا امام صاحب ہمیں بتا دیجئے ابو بکر و عمر پر کوئی سب و شتم کرتا ہے، کوئی انہیں برا بھلا کہتا ہے، ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کریں، ان پر حکم کیا لگائیں؟ فرمایا جو ابو بکر و عمر کو برا کہتا ہے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے بھائی ہاں، اگر ابو بکر و عمر کو نکال دیا جائے، ابو بکر کو نکال دیا جائے، اللہ کی قسم اگر اسلام سے شیعہ اپنے 12 امام پورے نہیں کر سکتے۔ آئیے میرے ابو بکر نے 4 شادیاں کی تھی، 4 شادیوں سے اللہ رب العالمین نے 3 بیٹے عطا کیے۔ بڑے بیٹے کا نام عبد الرحمن ہے، چھوٹے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، تیسرے بیٹے کا نام محمد ہے۔ یہ وہی محمد ہے جنہیں پالا حضرت علی نے تھا۔ نہج البلاغہ کے اندر یہ عبارت موجود ہے، حضرت علی سے کوئی پوچھتا یہ کون ہے؟ فرماتے بیٹا میرا ہے، پیدا صدیق سے ہوا ہے۔ لوگوں ان کی محبت تو ایسی ہے اگر انہیں نکالو گے ابو بکر کو یہ اپنے 12 امام نہیں ثابت کر سکتے۔ میں بتاتا ہوں وہ کس طرح۔ حضرت عبد الرحمن کی شادی ہوئی، اللہ نے بیٹی دی، اس کا نام اسماء رکھا گیا۔ حضرت محمد نے شادی کی، یہ حضرت ابو بکر کے تیسرے بیٹے ہیں، اللہ نے بیٹا دیا، نام قاسم رکھا گیا۔ قاسم اور اسماء کی شادی ہوئی، بیٹی اللہ نے ام فروہ دے دی، یہ حضرت ابو بکر کی پڑپوتی ہے۔ حضرت علی کے پڑپوتے امام محمد باقر کے ساتھ ان کی شادی ہوتی ہے، ان کی شادی ہوئی، اللہ نے بیٹا دیا، اس کا نام جعفر صادق رکھا گیا۔ جعفر صادق کو اللہ نے بیٹا دیا، اس کا نام امام موسیٰ کاظم رکھا گیا۔ موسیٰ کاظم کو بیٹا دیا، امام تقی نام رکھا گیا۔ امام تقی کو اللہ نے بیٹا دیا، امام نقی نام رکھا گیا۔ امام نقی کو اللہ نے بیٹا دیا، حسن عسکری نام رکھا گیا۔ حسن عسکری کو جب بیٹا ان کے نزدیک، یہ شیعوں کی بات کر رہا ہوں، النجم الثاقب کے اندر یہ بات موجود ہے، ان کا 12واں امام جس کو یہ محمد مہدی کہتے ہیں، النجم الثاقب کے اندر یہ بات موجود ہے، اس کا نام محمد ہے۔ اور جب وہ آئے گا، جب نکلے گا غار سے تو اس کی کنیت ابو بکر ہوگی۔ میرے بھائی ہاں، اگر ابو بکر کی پڑپوتی کو نکال دیا جائے تو اللہ کی قسم ان کے 12 امام ہی پورے نہیں ہوتے۔ ابو بکر کی پڑپوتی کا نکاح سیدنا علی کے پڑپوتے محمد باقر سے ہوا تھا۔ لوگوں ہاں سن لیجئے، ہمارا عقیدہ یہ ہے جو اہل بیت کو برا کہے لعنت اللہ علی شرکم، اس کے بھی شر پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو صحابہ کو برا کہے اس کے شر پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور ہاں آج دھمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ابو بکر و عمر کے کوئی فضائل بیان نہ کرے، کوئی عثمان رضوان اللہ علیہ اجمعین اور حضرت امیر معاویہ کے فضائل بیان نہ کرے۔ سن لیجئے، اسی وجہ سے چند بزرگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنے موٹر سائیکل کی آگے لائٹ پر میں پروانہ صحابہ دا یہ لکھوایا ہوا تھا، اکاڑے شہر کے اندر انہیں شہید کر دیا گیا۔ میں جانتا ہوں ایک ایسے بزرگ کو بھی جنہوں نے اپنے موٹر سائیکل پر میری جان میرا ایمان صحابہ یہ نعرہ لکھوایا تھا، ان کا سہیوال کے اندر کار ایکسیڈنٹ کر دیا گیا۔ سرگودا شہر کے ساتھ فروکہ ہے، وہاں پر ایک بے ایمان ایک
آتا ہے کالے ایمان والا حضرت ابو بکر عمر عثمان کے نام پر فیرن کرتا ہے، ایک بزرگ نے مزاحمت کی، اسے گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ ہاں آج یہ بھائیوں تمہارے دلوں سے، تمہارے ایمانوں سے صدیق کو نکالنا چاہتے ہیں، یہ یاد رکھنا اگر صدیق نہیں ہے تو پھر یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بھی بھونکنے کی کوشش کریں گے، بلکہ بھونکنے کی کوشش نہیں، یہ بھونکتے ہیں کہ نعوذ باللہ چند صحابہ کے علاوہ سارے کے سارے صحابہ بے ایمان ہو چکے تھے، سارے کے سارے صحابہ مرتد ہو چکے تھے، سارے کے سارے صحابہ ایمان سے پھر گئے تھے۔ مجھے بتائیں جس جماعت نے ہم تک قرآن پہنچایا، جس جماعت نے نبی علیہ السلام کا ایک ایک لفظ ہم تک پہنچایا ہے، اگر انہیں دین سے نکال دیا جائے گا نہ قرآن محفوظ رہے گا نہ محمد کی حدیث محفوظ رہے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے یہ میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، صحابہ کی سیرت کو اللہ کے لیے گھروں میں، بازاروں میں، شہروں میں عام کر دیجئے، صحابہ کی سیرت کو سمجھیے، صحابہ کی سیرت کو اپنا لیجئے، اپنی اولاد کو سکھائیے۔ بتائیے ابو بکر کون تھا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہستی ہے نبی نے جنہیں دعاؤں کو ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگی ہیں، اللہ ابو بکر کو جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ ابو بکر تو وہ ہستی ہے 27 سے زیادہ مرتبہ جنہیں جنت کی بشارت ملی۔ ابو بکر تو وہ ہستی ہیں جنہوں نے سارے کا سارا مال سوئی سمیت نبی کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ ابو بکر تو وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ابو بکر تو وہ ہستی ہیں جنہوں نے تقریباً کم و بیش 20 سے زیادہ ایسے غلام آزاد کیے جن غلاموں سے اس امت کو بے شمار فائدہ ہوا۔ ان میں سیدنا بلال بھی ہے جو مؤذن رسول ہے۔ میرے بھائیو ابو بکر وہ ہستی ہے جب تک زندہ رہے واحد وہ انسان ہے کہ کبھی بھی نبی علیہ السلام ابو بکر سے ناراض نہیں ہوئے۔ ابو بکر وہ ہستی ہے، ابو بکر سے کوئی آگے چلے میرے نبی کے ماتھے پر تیوری چڑھ جاتی تھی۔ ابو بکر وہ ہستی ہے، ابو بکر سے کوئی ناراض ہو میرے نبی علیہ السلام اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ابو بکر وہ ہستی ہے کہ ابو بکر نے نبی کی حیات کے اندر 17 نمازوں کی امامت کروائی ہے۔ ابو بکر وہ ہستی ہے آج بھی نبی علیہ السلام کے پہلو میں لٹکا ہوا ہے، قیامت والے دن ساتھ ہی اٹھے گا اور نبی علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے جنت میں جانے والا صدیق ہے۔ میرے بھائی کون ابو بکر؟ فضائل بے شمار، احادیث بے شمار میرے ذہن میں آ رہی ہے سیدنا صدیق کے حوالے سے، لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا۔ ایک حدیث سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کا یہ وہ پیارا دلارا صحابی ہے، آپ کا مجلس میں بیٹھے ہوئے فرمایا لوگوں آج جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ صدیق کی انگلی کھڑی ہوئی، اللہ کے رسول میں نے پڑھا ہے۔ فرمایا آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ اللہ کے رسول میں نے کھلایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آج مریض کی عیادت کس نے کی؟ صدیق کی انگلی کھڑی ہوئی، اللہ کے رسول میں نے آج مریض کی عیادت بھی کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ صدیق کی انگلی کھڑی ہوئی، اللہ کے رسول میں نے رکھا ہے۔ فرمایا جس میں یہ سارے کام جمع ہو جائیں اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا۔ کون؟ صدیق۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو روزے دار ہیں انہیں باب الریان سے پکارا جائے گا، جو نمازی ہیں انہیں باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، جو والد کے فرما بردار ہیں انہیں باب الوالد سے پکارا جائے گا، جو لوگوں کے کام آنے والے، لوگوں کے اور خدمت خلق کرنے والے ہیں انہیں باب السلام سے پکارا جائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول آپ کی امت میں کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے جسے جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں صدیق، میں محمد امید کرتا ہوں وہ تو ہے، تجھے جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی۔ اللہ نے صحیح معنوں میں صحابہ کے دفاع کرنے والے بنا دے۔ کون ابو بکر؟ آخری روایت سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام بیماری کی حالت میں ہے، فرمایا اے عائشہ میرا دل چاہتا ہے میں تیرے بھائی عبد الرحمن کی طرف، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور تیرے بابا ابو بکر کی طرف خط لکھوں، انہیں بلاؤں اپنے پاس اور ان کے نام خلافت لکھ کر چلا جاؤں، میرے بعد خلیفہ ہوں گے تو ابو بکر ہوں گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے سوچا کہ اللہ
اور مسلمان ایمان والے کبھی بھی ابو بکر کے علاوہ کسی اور کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں اللہ کی قسم ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جس نے صدیق کی خلافت پر انگلی اٹھائی ہو۔ نبی علیہ السلام کے بعد مسلمانوں کو سنبھالنے والے، نبی علیہ السلام کے بعد مدینے کا دفاع کرنے والے، نبی علیہ السلام کے بعد منکرین زکوٰۃ سے جہاد کرنے والے، نبی علیہ السلام کے بعد نبوت کے دعوے کرنے والوں کے خلاف جہاد کرنے والے، نبی علیہ السلام کے بعد مرتدین کے خلاف برسر پیکار ہو کر نکلنے والے، نبی علیہ السلام کے بعد روم کے خلاف حضرت اسامہ بن زید کا لشکر بھیجنے والے، یہ تمام صفات والے ہیں میرے ابو بکر۔ میرے بھائیوں، ابو بکر کی محبت، عمر کی محبت، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، یہ ایمان ہے۔ اگر ان کی محبت نہیں تو ایمان کو خطرہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں صحابہ کی محبت عطا فرما دے۔ جب تک زندہ رہیں ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت میں، جب موت آئے تو اللہ شہادت اور عزت کی موت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔